بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کے احکام اور مسائل۔ رمضان کے 30 اسباق کے سلسلے میں آج کا ہمارا جو درس ہے، سبق ہے، لیسن ہے، وہ 5واں ہے اور اس کا عنوان ہے تراویح کے احکام اور مسائل۔ فرماتے ہیں کہ تراویح ہر عاقل بالغ مرد عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یعنی یہ ضروری ہے، مطلب اس کا ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ جیسے آج کے دور میں چل رہا ہے نا کہ تراویح کی 8 رکعت پڑھ کے بھاگ رہے ہیں، تو وہ اپنا ایک الگ سے اپنا اجتہاد پیش کر رہے ہیں اور سب ہمارے اسلاف کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھی، اس لیے تراویح کی نماز 20 رکعتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں تراویح کی جماعت یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہ جب معلوم ہو گیا سب کو بھائی تراویح تو ہوتی ہے، ٹھیک، تو اب اس میں سارے احباب کا پڑھنا یہ تو ہر بندے کو پڑھنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی چھوٹ چھاٹ گیا، ٹھیک ہے، تو اب جن لوگوں نے پڑھی ہے یہ ان لوگوں کی طرف سے اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ ہاں، آگے مسئلہ بیان فرماتے ہیں تراویح کا وقت عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سے، سمجھ رہے ہیں تراویح کا وقت کیا ہے؟ عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک رہتا ہے۔ عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے ادا کر لی تو نہ ہوگی۔ کوئی شخص تراویح کی نماز اگر عشاء کے فرض پڑھنے سے پہلے اگر ادا کر لے تو اس کی یہ تراویح کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وقت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں عشاء کے فرض وتر کے بعد بھی تراویح ادا کی جا سکتی ہے، جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں، یہ ہمارا ہی معمول ہے۔ آگے فرمایا تراویح اگر فوت ہوئی تو اس کی قضا نہیں ہے۔ نماز کی تو قضا ہے، لیکن تراویح کے بارے میں ہے کہ تراویح کی نماز اگر فوت ہو گئی تو اس کی قضا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ کو ذکر کر دوں، شیطان ہمارے دماغوں میں اتنا بھوسا بھر دیتا ہے کہ ہم لوگوں میں یہ مسئلہ بہت جو جانتے نہیں بیچارے وہ اپنی زبان پہ لے آتے ہیں، کیا کہ جس کی 1 رکعت تراویح چھوٹ گئی نا تو وہ کہتے ہیں پڑھو تو ساری پڑھو، اور نہ تو ایک چھوٹ گئی تو چھوڑ دو۔ اب یہ مسئلہ بالکل شیطان نے ان کے دماغ میں یہ وائرس ڈال دیا، یعنی ایک چھوٹ گئی تو اس نے دیکھو کہاں سے اس بندے کو پٹ کیا کہ اس کو یہ دماغ میں ڈال دیا کہ ایک چھوٹ گئی نا تو اب پڑھنا ہی مت جا، چھوٹ گئی تو اب ختم۔ بہتر یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں دو کر کے، 2 رکعت سے پڑھی جاتی ہے نا، 2 کر کے 10 سلام کے ساتھ ادا کریں۔ آگے فرماتے ہیں تراویح کی ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرنا چاہیے۔ وہی مسئلہ آ گیا کہ جیسے رمضان کی پورے رمضان کی نیت کر لی، ایسے ہی 20 رکعت تراویح کی نیت ایک ساتھ نہیں کر سکتا۔ آگے لکھتے ہیں کہ بلا عذر بیٹھ کر تراویح ادا کرنا یہ مکروہ ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے اور کمزور ہے تو وہ اس کے لیے الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، بلکہ بعض فقہائے کرام کے نزدیک تو ہوتی ہی نہیں ہے، اگر بغیر عذر کے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو ہوگی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں تراویح مسجد میں با جماعت ادا کرنا یہ افضل ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں گھروں پہ پڑھتے ہیں، اگر گھر میں با جماعت نماز ادا کی یعنی تراویح کی نماز ادا کی تو ہو جائے گی، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں ادا کرنے سے ملتا۔ کرتے اپنے گھروں پر تراویح میں پورا کلام اللہ پڑھنا یعنی پورے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی اگر ایسا ہے کہ وہ سارے لوگ ہیں نا چلو آرام طرح سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ قرآن مجید کا پڑھنا تراویح میں یہ سنت مؤکدہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں اگر کسی وجہ سے تراویح کی نماز فاسد ہو جائے، ہو سکتا ہے ایسا، تو جتنا قرآن پاک ان رکعتوں میں پڑھا تھا ان کا اعادہ کیا جائے تاکہ ختم قرآن میں کوئی نقص نہ ہو، تاکہ پورا قرآن مجید پورا ہو جائے۔
آگے فرماتے ہیں الگ الگ مسجد میں تراویح ادا کر سکتا ہے، آج اس میں گیا دوسرے دن اس میں گیا، ہاں کر سکتا ہے، جبکہ ختم قرآن میں نقص نہ ہو، یعنی قرآن مجید کم نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آج یہاں 8 ہو گئے، ہاں آج نما ہوگا یہاں، اور ماوی نما چل گیا تو وہاں بھی جا سکتا ہے، ہاں جا سکتا ہے، ماوی نما ہی پارا چل گیا ہے۔ یہ آگے فرمایا کہ نقصان نہ ہو، تراویح کی 2 رکعت پر بیٹھنا، اچھا تراویح کی 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گیا، 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گیا تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، یعنی پلٹ آئے، ٹھیک ہے، پلٹ آئے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اور اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو پھر اب 4 چوتھی بھی ملا لے، 4 پوری کر لے، مگر یہ 2 شمار نہ ہوں گی، یہ 2 شمار جو ہاں 2 ہی مانی جائیں گے، ہاں اگر 2 پر قاعدہ کیا تھا تو 4 ہو گئے، 4 ہو جائیں گے، کیونکہ 2 پر قاعدہ نہیں کیا تھا نا اس نے۔ آگے فرماتے ہیں 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا، اگر دوسری پر بیٹھا نہیں تھا تو نہ ہوئی، 3 رکعت پر سلام پھیر دیا تو دوسری پر اگر بیٹھا نہیں تھا، دوسری پر بیٹھا نہیں تھا تو اس صورت میں نہیں ہوئی، ان کے بدلے کی 2 رکعتیں پھر سے دوبارہ پڑھیں۔ آگے فرماتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد کوئی کہتا ہے کہ 2 ہوئی ہیں، کوئی بول رہا 3 رکعت ہوئی ہے، ایسا ہوتا ہے نا کبھی کہ 3 رکعت ہو گئی 2 رکعت ہو گئی، تو فرماتے ہیں کہ امام کو جو یاد ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، امام کو یاد ہے کہ 2 ہی ہیں، اس امام کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اکثر اس میں سے یہ کہتے ہیں کہ ہاں اتنی ہوئی ہے، سب ایک ہی بات بولتے ہیں، تو پھر ان کی بات پر بھی عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، ہاں تو آگے فرمایا افضل یہ ہے کہ ہر 2 رکعت میں قرات برابر ہو، قرآن مجید جتنا پڑھ رہے ہیں نا تو دونوں رکعت میں برابر ہو، اور ایسا نہ کیا جب بھی حرج نہیں ہے، جیسے مان لو پہلی رکعت میں کسی بندے نے والضحیٰ پڑھ دی اور دوسری رکعت میں اس نے کیا وہ علم نشرہ پڑھ دیا، تو اب اس صورت میں پہلی والضحیٰ بڑی ہے علم نشرہ چھوٹی ہے، تو یہ تو اس طرح سے کرنا صحیح ہے، لیکن والضحیٰ کے برابر ہی اگر اس نے دوسری صورت کو پڑھ دیا والتین کو پڑھ دیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی جائز ہے، اور اگر پہلی رکعت میں چھوٹی اور دوسری میں بڑی پڑھ دی تو اس طرح کرنا بھی صحیح ہے، پڑھ دے گا، نماز پہ کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح سے نماز ہو جائے گی، مگر یہ ہے بہتر اور افضل یہ کہ پہلی رکعت میں قرات لمبی کرے، دوسری میں اس سے کم کرے۔ آگے فرماتے ہیں امام مقتدی ہر 2 رکعت کی ابتدا میں ثنا پڑھے، امام تعوذ و تسمیہ بھی پڑھے، تعوذ کا مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آگے فرماتے ہیں اور اتحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعا بھی پڑھے، اتحیات کے بعد، ہاں اگر کسی نے اتحیات خالی پڑھ کے سلام پھیر دیا تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ صرف اتحیات پڑھنے کے بعد ہو جائے گی نماز، ہو جائے گی نماز، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں اگر 27ویں کو یا اس سے پہلے قرآن پاک ختم ہو گیا تب بھی آخری رمضان تک تراویح پڑھتے رہیں، قرآن مجید تو پورا ہو گیا 15 میں یا 17 میں یا 21 میں، تو لیکن تراویح پورے مہینہ پڑھنا پڑیں گے کیونکہ وہ سنت موقع ہے۔ آگے فرماتے ہیں بعض مقتدی بیٹھے رہتے ہیں، جب امام رکوع کرتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، تو فرمایا یہ منافقین کی علامت ہے، منافقین کی علامت ہے یہ، اس طرح سے کرنا، جیسے رمضان میں کچھ ہوتے ہیں نا کہ لمبا پڑے گا تو اب بیٹھے رہو، جب رکوع میں جائیں گے تبھی کھڑے ہو جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں وتر جماعت کے ساتھ ادا کرنا افضل ہے، مگر جس نے عشاء کی فرض نماز تنہا ادا کی ہو تو وہ وتر بھی تنہا ادا کرے، سبحان اللہ، جیسا جماعت نکل گئی بعد میں آئے، جی ہاں تو وہ تنہا ادا کرے، ہاں تنہا ادا کرے، اور فرمایا کہ وتر کی جماعت سے نماز ادا کرنا یہ افضل ہے۔ پتہ چلا کہ اگر بندہ ہم تنہا نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یہ مسئلہ یاد رکھیں، وتر کی نماز میں جو ہم جماعت سے پڑھتے ہیں نا یہ افضل ہے، اگر ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے اپنی اپنی پڑھنا چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہو جائے گی نماز،
अफजल जो जमा से। अफजल जमा से है, ठीक। आगे मसला समाप्त फरमाए। आखिरी, एक इमाम के पीछे इशा की फर्ज नमाज पढ़ ली, दूसरे के पीछे तरावी पढ़ ली और तीसरे के पीछे वित्र पढ़ ली, तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। ये पूछने वाला था मसला। समझ गए? हाँ, ये- हाँ। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फर्ज और वित्र की जमात खुद करवाते और सैयदना उबई बिन काब तरावी पढ़ाते। तो पता चला कि इशा की फर्ज नमाज किसी और के पीछे और वित्र की किसी और के पीछे और तरावी की नमाज किसी और के पीछे पढ़ना ये दुरुस्त